خدائے برتر و بالا، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے؟ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے؟ تیرے حبیب کا رتبہ ہمیں پتہ کیا ہے؟ تیرے حبیب کا رتبہ ہمیں پتہ کیا ہے؟ جبین حضرت جبریل ہے ان کے قدموں میں، بشرط چادر تان کے ستا تنو چمے پیا تلیاں جیتے واسطے سجیاں ہوئیاں نے اج عرش بری دیا گلیاں۔ جب معراج کی رات لینے آئے جبریل علیہ السلام تو عرض کی مولا کیسے لانا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت ہے؟ فرمایا جبریل تیرے لیے محبوب دروازہ کھولے۔ عرض کی مولا پھر کیسے جانا ہے؟ فرمایا چھت سے سوراخ کر کے جانا ہے۔ چلے گئے اندر آ گئے، عرض کی مولا نام لینے کی اجازت ہے؟ فرمایا نام لے کر جگانے کی اجازت نہیں ہے۔ عرض کی مولا پھر کیسے جگانا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کے قدموں کو چوم کر جگانا ہے، قدموں کو چوم کر جگانا ہے۔ پھر بھی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب جبریل نے کلیاں چومی تھی مصطفیٰ کی، جبریل تو وہ ہے جنہوں نے جنت بھی دیکھ رکھی ہے، اس کی کلیاں بھی دیکھی ہے، کلیاں بھی دیکھی ہے۔ جبریل کو پوچھو، جبریل بتا جب میرا آپ کی رات مصطفیٰ کی کلیاں چومی تھی مزہ کتنا آیا تھا؟ جبریل کہتے ہیں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کلیوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا۔ جبین حضرت جبریل ہے ان کے طلبوں میں۔ یہیں پر ایک بات کہہ دیں، لوگ کہتے ہیں جبریل استاد تھے۔ نو بھائی نہ ایسے نہیں سوتے میری جاگتے میں۔ ارے بھیا سنیوں کا عقیدہ ہے یہ میرا سوتے میں نہیں ہوئی تھی۔ ارے بھائی جب ہوئی جاگتے میں ہے تو سنو بھی جاگ کر، اور آپ کا جاگنا ہمیں سبحان اللہ سے پتا چلتا، آنکھیں کھلی سی نہیں پتا چلتا، کیونکہ بعض افراد ایسے ہی سوتے ہیں۔ کہیں ہم دور نہ، لوگ کہتے ہیں کہ جبریل استاد تھے۔ میں نے کہا شاگرد چوما کرتے ہیں، چوما کرتے ہیں ہاتھ، اور جو قدم چومے وہ استاد نہیں ہے، دربان ہے، وہ تو در مصطفیٰ کے دربان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام تلیاں چوم رہے ہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، جبین حضرت جبریل ہے ان کے طلبوں میں، ابتدا کا ہے یہ عالم تو انتہا کیا ہے؟ یہ تو معراج کی ابتدا ہے، یہ تو معراج کی بولیے کیا ہے، ابتدا ہے تو انتہا کیا ہے؟ وہ مومنوں کی جان سے بھی بڑھ کر ہیں قریب، وہ میری جان سے بھی بڑھ کر ہیں میرے قریب، میں ان کو ڈھونڈتا ہوں مجھے ہوا کیا ہے؟ وہ جان سے بھی بڑھ کر ہیں میرے قریب، میں ان کو ڈھونڈتا ہوں مجھے ہوا کیا ہے؟ ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ نہ سمجھو کہ وہ صرف مدینے میں رہتے ہیں، یہ نہ سمجھو۔ آج میرا موضوع نہیں ہے یہ کہ وہ کتنے قریب ہیں، بس ایک جملہ دے رہا ہوں ایمان تازہ ہو جائے، وہ کتنے قریب ہیں۔ ارے قرآن کریم فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
اتنے قریب ہیں، میں ان جملوں میں بتا رہا ہوں، یہ موبائل بھی میرے قریب ہے لیکن یہ مائک میرے زیادہ قریب ہے، یہ مائک بھی میرے قریب ہے لیکن میری بیس بورڈ میرے زیادہ قریب ہے، یہ بیس بورڈ بھی قریب ہے لیکن میرے کپڑے میرے زیادہ قریب ہیں، میرے کپڑے بھی قریب ہیں لیکن میری کھال میرے زیادہ قریب ہے، میری کھال بھی قریب ہے لیکن میرا گوشت میرے زیادہ قریب ہے، میرا گوشت بھی قریب ہے لیکن میرا دل میرے زیادہ قریب ہے، میرا دل بھی قریب ہے لیکن میری جان میرے زیادہ قریب ہے، ارے جان بھی قریب ہے، رب کعبہ کی قسم کملی والا جان سے کملی والا جان سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ جان سے بھی بڑھ کر ہے میرے قریب، میں ان کو ڈھونڈتا ہوں مجھے ہوا کیا، میں ان کو ڈھونڈتا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب کا رتبہ ہمیں پتا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ آج میں لا اقسم کو بیان نہیں کر رہا، وانت حل بھی نہیں، ووالد وما ولد، یہ محبوب کا آنا ہے، آنے کی قسم، اور والنجم اذا ہوا میں جانے کی قسم، ان کا آنا میلاد ہے اور جانا معراج ہے، قرآن میلاد کی بھی قسم یاد فرماتا ہے اور معراج کی بھی، کیونکہ وہ آنے میں بھی بے مثل ہے، جانے میں بھی بے مثل ہے، نہ ان کی طرح کوئی آیا ہے اور نہ ان کی طرح کوئی گیا ہے، والنجم اذا ہوا ووالد وما ولد میں یہ مصطفیٰ کے میلاد کی قسم ہے، والنجم اذا ہوا میں معراج کی قسم۔ اچھا معراج ہوتا کیا ہے؟ اللہ کرے یہ سمجھ جائیں آپ لوگ، تو میں صرف ایک جملے میں سمجھا دوں کہ معراج ہوتی کیا ہے۔ اللہ اکبر، جو دلوں میں رہتا ہو، بھئی آدھا تو آپ سمجھ ہی جو دلوں میں رہتا ہو، تصورات میں رہتا ہو، دلوں میں رہنے والا اگر آنکھوں میں آ جائے تو عاشقی کی معراج ہو جاتی ہے، تو عاشقی کی معراج ہو جاتی ہے، یہی معراج تھی بھیا، یہی معراج تھی۔ ایک معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوئی، معراج کس انداز سے ہوئی؟ جاء موسیٰ لمیقاتنا، خود چل کر آئے، 40 لیلہ 40 راتیں وہاں بیٹھے، اور جب راتی تھی ذکر و اذکار میں تھی، ربی آرینی کی دعائیں بھی تھی، التجائیں بھی تھی، مناجات بھی تھی، لیکن جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود چل کر کوہ طور پر آتے ہیں اور 40 راتیں وہاں چلہ کشی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، ربی آرینی انظر الیک، مولا مجھے دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، پیارے قریب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور حبیب وہ ہے جو آتے نہیں بلائے جاتے ہیں، جو آتے نہیں بلائے جاتے ہیں اور تمنائیں نہیں کرتے۔ 40 راتیں نہیں، لیلن خدا نے بلایا، پردہ ہٹا کر اپنا جلوہ دکھایا۔ 40 راتیں بیٹھے تو دیدار نہیں، لیکن یہ بھی پکی بات ہے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اور وہ تو کریم اللہ ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا معراج میں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 کیا کتنی گئی؟ اللہ تو جانتا تھا کہ 5 رہ جائیں گے،
نہیں جانتا تھا کیا؟ جانتا تھا کہ 5 عالم الغیب و شہادہ اس کی شان ہے، ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے، وہ ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، ماضی کو جانتا ہے، حال مستقبل، یہ تو بہت تھوڑی بات ہے، اس کا علم نامحدود ہے۔ وہ جانتا تھا کہ 5 رہ جائیں گی، 50 دی کیوں؟ علماء نے فرمایا اس میں ایک تو راز یہ تھا کہ اللہ کو محبوب کی امت سے پیار بہت ہے، تاکہ ہم 50 دیں گے، 45 ڈسکاؤنٹ کریں گے، 5 رکھیں گے، یہ پڑے گی 5 ثواب ہم 50 کا یہ۔ لیکن اہل علم کی مجلس میں علمی بات کرنے میں لطف بہت ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر 50 نہ دی جاتی، 5 دی جاتی تو صحیح بتائیے 5 پڑھنے سے 50 کا ثواب تھا کہ نہیں؟ جلدی نہیں کرنی جواب میں، غلط جواب، غلط ہو گیا جی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن فرماتا ہے تم ایک نیکی کرو گے ہم ثواب 10 گنا دیں گے، اور ہر 5 نمازیں پر 10 نمازیں، ابھی 5 کو آپ ملٹی پلائی کر لیں کتنا ہو گیا بھیا؟ 50 تو پھر بھی ہو جانی تھی۔ اس میں کوئی راز ہے، یہ کیونکہ یہ معراج ہے، یہ راز سمجھیے کیا ہے۔ 50 دے کر 5 کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کلمہ محبوب کا پڑھیں گے اور کہیں گے ہم انہی طرح، کہیں گے ہم، فرمایا محبوب ہم 50 دیں گے اور 5 رہ جائیں گی، 45 آپ کے کہنے سے معاف ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اپنی طرح کہنے والے ہیں ان سے کہا جائے گا تم بھی ایک نماز کم کروا دو۔ سردیوں میں فجر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، مہربانی ہو جائے، چلو سردی معاف ہو جائے، کروا سکتے ہیں ہم، سارے ہم پہ بھی ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ چلو آپ کہیں گے یار پر بھائی ایک نماز کا معاف نہیں کروا سکتے، ان سے کہو چلو یہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں، ذرا جوڑا ہی کروا دیں، 16 ہی ہو جائے، ایک نماز بھی معاف نہیں، ایک رکعت بھی معاف نہیں کروا سکتے۔ چلو میں نے کہا ایک رکعت معاف نہیں کروا سکتے تو اللہ اکبر جب ہم پڑھتے ہیں قیام ہو گیا، رکوع بھی 1 مرتبہ، قیام بھی، اور سجدے کتنے ہیں؟ ہر رکعت میں 2، اس کو 1 بار کروا دو، نہیں کر سکتے، عجیب معاملہ ہے۔ تو اس میں حکمت یہ تھی جو مثلیت کا ترانہ الاپتے ہیں ان کا یہ ترانہ بند ہو جائے، ترانہ کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے، اور ارشاد ہوا محبوب ہم 50 دے کر 45 معاف کریں گے، 5 رہ جائیں گی، تاکہ پتہ چل جائے دنیا والوں کو تم سارے مل کر ایک کم نہیں کروا سکتے۔ دیکھو قبلی والا جب جماتا ہے 5 معاف کروا دیتا، 5 معاف کروا دیتا۔ لیکن ایک اور بھی راز ہے، یہ راز تو اگر ایک بار میں 45 معاف ہو جاتی تب بھی پتہ چل ہی جاتا بھائی، نہیں آواز کم آئی ہے بھائی، سبحان اللہ۔ یہ راز تو ایک مرتبہ میں 45 کا ہوتا تو مثلیت کا جو قلعہ کاٹ رکھا ہے تو ویسے ہی ختم ہو جانا تھا، لیکن ایک راز اور ہے، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا محبوب آ نہیں رہا، کوئی بھیج رہا ہے۔ ربی آرینی، پہنچو وہاں پر، ربی آرینی کی دعا کرنے والے موجود، اس میں راز یہی تھا، ورنہ یہ مشورے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ آقا علیہ السلام کے دادا حضور الانبیاء موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں آئے ہیں؟ آج ان کی بھی معراج تھی، آج ان کی بھی کیا تھی؟ وہ جو دعائیں کر رہے تھے 40 راتیں وہاں کو بالکل پر رہ کر ربی آرینی کی صدا لگاتے تھے، خدا جانتا تھا آج محبوب آ نہیں رہے، کلیم بھیج رہے ہیں، یہ بار بار آنا جانا کیوں ہے؟
صوفیاء نے فرمایا وہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار نہیں کی تھی، 9 بار، ایک بار نہیں کی تھی، کتنی بار گئی تھی؟ 9 بار کی تھی۔ محبوب 9 بار تو مجھے تکتا رہے، تیری میراد ہوتی رہے گی۔ موسیٰ تجھے تکتے رہے گے، کبھی ملا کی میراد ہوتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 9 بار گئے۔ دیدار جو ہونا تھا، آئے ہے ایک جملہ یہاں پر آیت قرآنی اگر تھوڑی سی سمجھ آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا تھا ہم دکھا نہیں سکتے۔ دیدار نہیں ہو سکتا بھائی، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر دیدار ممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کر لیتے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہم دکھا نہیں سکتے، لن ترانی فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کھڑا کیا، آل رحمت اللہ نے سے پوچھو کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے گا۔ دیکھنے کے لیے بھی نگاہیں مصطفیٰ چاہیے، کیا چاہیے؟ نگاہیں مصطفیٰ چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو 9 بار دعا کی قبولیت، دیدار ہوتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی رہی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی میراث۔ عرض کی حضور یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ اچھا صحیح بتائیے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جس کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہو۔ ادھر والوں کو میں سمجھ نہیں آئی۔ جن کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کیسے ہوں گے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اچھا صحیح بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، واپس جائیے، یہ بھی کم کروائیے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے فرمایا تھا، فاروق اعظم کے حوالے سے؟ وہ تو اس وقت موجود تھے اور وہ ایسے نہیں تھے۔ میں نے کہا ہم نہیں تھے پھر بھی ہمارے بارے میں جانتے تھے، اب تو ہم ہیں۔ ارے کلیم اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم نہ بھی ہوں تب بھی جانیں، اور اب تو ہم ہیں۔ تو کیا محبوب علیہ السلام ہمارے بارے میں نہیں جانتے؟ آئے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اللہ وہ تو جانوں سے بھی زیادہ کریں، بس ہم دور ہیں، وہ قریب ہیں، ہم دور ہیں، قرب مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور دوبارہ جائیے، 5 بھی امت نہیں پڑے گی۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ بتائیے کہ اگر محبوب ایک دفعہ چلے جاتے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو کام ہو جاتا، لیکن میرا سوال یہ ہے اگر یہ 5 نمازیں نہ ہوتی تو ہم پاک کب ہوتے؟ یہ نماز کی برکات ہیں کہ ہم پاک ہو کے گھومتے ہیں۔ نمازی بندے سے کبھی بھی مل لو، کبھی نہیں کہے گا میرے کپڑے خراب ہیں یا میں خود نہ، اور بے نمازی سے مل لو ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر کہ نماز کی نعمت عطا فرمائی، نماز کی نعمت عطا فرمائی، اس کے صدقے ہم پاک ہوتے ہیں اور گناہوں سے بھی پاک ہو جاتے ہیں، جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور 5 بھی نہیں پڑے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ 50 تھی، 5 رہ گئی، اب دوبارہ جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ ہمارے ہاں صحیح بتاؤ، سمجھداروں سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ابا حضور یا دادا حضور کوئی بات کہہ دیں ہم موڑتے نہیں بھائی نہیں، جو بھی ہو جائے نقصان اگر سے ہو جائے، جو مشقت اٹھانی پڑے کوئی بات نہیں، ہمارے بڑوں کی بات ہے ہم نہیں ڈال سکتے۔ ارے مصطفیٰ سے بڑا تیرا کون ہے؟
صحیح صحیح بتاؤ کہ آپ میں زمزم شریف آ جائے تو پھر کیسا ماحول ہوگا؟ اور مدینے کی کھجور آ جائے تو سبحان اللہ بھائی کیوں؟ آپ میں زمزم شریف تو اتنے خوش، کھجور تو اتنے آپ کے اکبر بھائی مکہ و مدینہ سے آئی، میں نے کہا نماز لامکان سے آئی۔ ارے کھجور آب زمزم کون لائے گا؟ ہمارا ابا حضور لے آئے گا، ہمارے امام صاحب لے آئیں گے، پیر صاحب لے آئیں گے۔ نماز تو مصطفیٰ لے کر آئے ہیں۔ تو نمازیں ہم جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اور خدا نے تحفہ بھیجا ہے، تو کتنی قبول ہونی چاہیے؟ 5۔ بعد نے ایک قبول کی صرف پڑھنے میں بول رہا ہوں، ویسے تو فرض تو سبھی مانتے ہیں، پڑھنے میں ایک ہی قبول ہے فضل، جتنی ہے ساری کی ساری پڑھیں، ساری ہونی چاہیے تاکہ اجر بڑھے، ثواب بڑھے، اور ہمیں جو ہے یہ بخشش کا ذریعہ ہے نماز، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ نمازی بنے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معراج کا تحفہ۔ کہیں آپ سیر کے لیے جائیں نا، والد ہو بچے جو وہاں کچھ کھا رہا ہوگا، کچھ لانے کی چیز گھر والوں کے لیے ضرور لائے گا، سبحان اللہ سبحان یا دوستوں کے لیے لے کے چلیں، کچھ احباب کے لیے لے کے چلیں تاکہ وہ خوش ہوں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ یہ نماز کا تحفہ کیسے ملا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، عرض کی مولا میری امت کو بھی، فرمایا صلاۃ محبوب آپ کی معراج یہاں ہے اور آپ کی امت کی معراج نماز میں ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ معراج، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ نماز یوں پڑھو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو یقین کر لو وہ تمہیں دیکھ رہا، یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ تو کوشش فرمائیں نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ نیت کرنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی نیت نمبر بھی گننے کتنی ہے۔ سنیوں کی اکثریت بے نمازی ہوتی جا رہی ہے، اکثریت۔ ان محافل کا مقصد صرف یہ نہیں ہے میں اور آپ جمع ہوں نعرے لگائیں اور چلے جائیں، اگر اتنے بھی ہوتی تو صحابہ خوب نعرے لگا سکتے تھے، لیکن وہ دعوے کم کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، اور ہم نے ٹھیکہ ہی سارا جو ہے نا نعروں کا لے رکھا ہے، نعروں کا۔ یہ ٹھیکے داری اچھی نہیں ہے بھیا، عمل کی طرف ہے، نماز کی نیت۔ تو نماز کی ایسی نیت کریں کہ بس اب موت آئے گی اس سے پہلے نماز نہیں چھوڑے گی۔ میں نے بیان وقت کی نزاکت کی وجہ سے روک دیا۔ ہاں بالکل تحفہ ہے، خاص تحفہ جو معراج کا ہے وہ نماز ہے، اور یہ کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کی نیت اگر بنتی ہے، پہلے تو نیت بنائیں۔ ہمارے ہاں تو چونکہ اب یہ ہے کہ بس سو بھی رہا ہوں، چونکہ عوام کہہ رہی ہے تو میں بھی ہاتھوں کر کروں گا، نیت بنائیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے بغیر آدمی کس کام کرتا ہے؟ بے نمازی نہیں، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور بے نمازی ہی مر گئے تو کیا کمایا ہے؟ ایم پی اے بنو، ایم این اے بنو، وزیر اعظم بنو، پوری سلطنت دنیا کے یہ لوگ اگر نمازی نہیں تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہ بنو، اللہ کے در پہ جھکنے والے بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ۔ پہلے نہ تعداد اتنی زیادہ تھی مسلمانوں کی جتنی اب ہے، نہ مال اتنا زیادہ تھا مسلمانوں کے پاس جتنا اب ہے،
لیکن عزت پہلے زیادہ تھی. وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے. جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ تعالیٰ زمانے میں اس کو اونچا کر دیتا ہے. کیونکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ رکھا ہے، اس لیے اللہ سے نہیں مانگتے، دنیا داروں سے مانگتے رہتے ہیں. وہ 4 باتیں بھی سناتے ہیں. ایک ہی کریم ہے جو سناتا نہیں عطا فرماتا. سود، جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ اعلان جنگ ہے جو سود سے نہیں ہوتا. جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے نہیں مانتے وہ جنگ کریں، سود کھائیں تو زیادہ بات. تو خدا کا کلمہ پڑھ کر جنگ کرتا. اپنے اعمال ٹھیک کریں. فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوں. ہم اپنے آپ کو صداقت، امانت داری، اللہ تعالیٰ کی مطیع فرما بردار بنے، پھر ہمیں جو ہے خلیفہ بھی صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے میسر ہے. ورنہ پھر یزیدیت رونا دھونا رہے. اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. سب سے پہلا کام مسلمان ہونے کے بعد نماز پڑھنا. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ.